بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. بڑے دنوں کی سوچ کے بعد میں نے آج آپ سے چند گزارشات کرنی ہیں جو اہمیت کا باعث ہے، ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان سمجھنے کی ایک گنجائش بھی ہے چند لوگوں کے ساتھ. ایک سال پہلے جب میں نے کرونا وائرس پہ بڑی تفصیلی باتیں کی تھیں، دو آدمی اٹک گئے تھے کہ جو نمبر دیے ہیں آپ نے پیٹنٹ کے امریکہ میں وہ غلط ہے. پیٹنٹ کے نمبر غلط نہیں تھے. امریکہ میں ایک بڑا سادہ سے طریقہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہٹا دینی ہوتی ہے دنیا کی نظروں سے سامنے تو اسے سیکیورٹی سیکریسی کے مد میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے بعد کوئی چیز اس کی نہیں نکلتی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمبر غلط تھے، لیکن جو باقی تفصیلات میں نے دیے تھے، جو 2 سال قبل یہ بار بار جو صدر امریکہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اس پہ بڑی زیادہ ہی تفصیلی معلومات رکھے تھے. 2 سال فورٹ ڈیٹرک میں نے نام اس وقت بھی دیا تھا، ان کی تفصیلات چلے. کوئی اس بات کا شک نہیں کرتا کہ یہ کس جانور سے انسانوں کی طرف آیا. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خواہ وہ سارز ہو، خواہ وہ HIV ہو، انسانوں میں کی طرف یہ بیماریوں کو جانوروں سے بڑھنے کے لیے قدرت کی پرانی کھیل ہے، لیکن بڑا وقت لگتا ہے. صرف اس بات کی آپ سوچئے اب کہ انسانوں کے پاس وہ ہتھیار ہیں جس سے ہر ایک چیز تیزی سے کی جاتی ہے. آج کل اگر انسان کی آنکھ خراب ہے تو سٹیم سیلز کے ذریعے آنکھوں کے لیے اس کے خون سے دوائی بنائی جا سکتی ہے. ذائبیٹیز کے لیے بھی یہ ہے. ہر ایک چیز آج کل ممکن ہو گئی ہے. یہ ہے صرف کہ جو بڑے کمپنیاں ہیں، اور جب میں نے 1 سال پہلے کرونا پہ بات کی تھی، میں نے اس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کی بھی بات کی تھی، اور بھی نام دیے تھے مختلف، میں نے تفصیل آپ کو بتائے تھے. لیکن کئی ہمارے دوست یا بھائی یا پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے یہاں سے ایسی بات کیسے نکل سکتی ہے. اور جو امریکہ کے بڑے بڑے جامعوں میں پڑھے ہوئے تھے کہ ہم PhD ہیں اور ہم ڈاکٹریٹ ہیں، ہمیں یہ بات اگر نکلتی، بھائی بات کدھر سے نکلتی ہے؟ بات کی کم سے کم کوشش کریں ڈھونڈنے کے لیے حقیقتیں کیا ہے. غلط ہیں تو بتائیے. یہ کوئی عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معلومات کا ہے، اور اس سے انسانیت پہ کوئی نہ کوئی بچاؤ آ سکتے. جیسے امریکہ کے صدر کچھ نہیں ہوگا، یہ کووڈ ختم ہو جائے گا. بڑھ رہا ہے، بری طرح بڑھ رہا ہے امریکہ ہی میں. ہمارے پڑھے لکھے بھائیوں اور دوستوں نے جنہوں نے مجھے بڑا برا بھلا کہا اس وقت، ان سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ووہان میں نکلنے سے ایک دن ہی قبل یا بعد، کیونکہ ایران کی حکومت نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی، ایران میں بھی ہو گیا یہی چیز. وہاں تو کوئی ان جانوروں کی پھیلاؤ نہیں تھا جو ووہان میں تھا، بیٹس، لیکن ایران میں بہت تکڑے سلسلے میں ہوا یہ سارا. اور کہنا مجھے یہ ہے کہ مغرب
بہت سی چیزیں کر رہی ہیں جو آپ کے سمجھ کے باہر ہے. اور میں نے آپ سے کئی سالوں سے کہا امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی جو ایک ساتھ ہو رہے ہیں آپ کے مقابلے میں بھی، اور امریکہ کے رائے بدلنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا. انہوں نے کئی حرکتیں کی اور پاکستان کو نظر انداز کیا. ہندوستان کی ایٹمی ہر ایک چیز میں ہاں کہہ دی، پاکستان کی ہر ایک چیز میں نہ پکڑ لیا کہ جی یہ دیکھیے نا. اصل میں ان کو بات چبھی ہے کہ آپ اتنے سالوں سے زندہ کیسے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی پیسے اس ملک میں آتے جاتے، یہ راستہ بند کریں. پیسے کس لیے آتے ہیں وہ چھوڑیں آپ. امریکہ نے جو مددیں کی ہیں ہندوستان کی وہ کس لیے ہوتا ہے وہ چھوڑیے آپ. آپ نے نتائج دیکھ لیے. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ پکڑا، اور اس میں فیکٹف پہ میں 2 سال سے شور کر رہا ہوں. آپ کی حکومت نے بڑی خوشی کا بیان دیا کہ ہم اس چیز کو ہم قابو کر لیں گے. اب تک تو نہیں ہوا. جب پاکستان کی آنتڑیاں کھول کے وہ دیکھ رہے تھے تو ہماری یہ حکومت کیا کر رہی تھی. جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ایٹمی ہتھیار پہ بھی ہم پر امریکہ کے الزام رک گئے ہیں. اور ان دونوں باتوں کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ افغانستان کے کیا فیصلے ہو رہے ہیں. خدا را آپ بھی سیکھیں سوچنا، آپ بھی اپنی ذہنیت سے معلوم کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پھندے آپ کے گلے میں ڈالا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت پیش آئی کہ ہم بات کر لیں گے امریکہ سے کشمیر کے معاملے پہ، اور میں 2 سال سے شور کر رہا ہوں بھئی کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور اب یہ بیانات کہ ہم بات کر لیں گے بورس جانسن سے، نواز شریف کے لیے، یہ بات ہمیں الطاف حسین کے لیے بھی کہی گئی تھی، یاد ہوگا آپ کو. دیکھیے آپ کا اگر پیٹ خالی ہے، کچھ ہے نہیں آپ کے پاس، روز بیان آتا ہے، روز گورنمنٹ کے چہیتے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت واہ 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 کہاں تک پہنچ جائے گی. کوئی معذور لکھ دیتا ہے کوئی دنیا کے کونے میں کہ پاکستان کی 10 سب سے بڑی معیشتیں دنیا میں بنے گی. ماشاءاللہ ضرور بنے، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن وہ نظر کہاں سے آ رہا ہے. اور میں کئی سالوں سے شور کر رہا ہوں بھائی فیصلہ کر لے کس کے ساتھ ہے. امریکہ سے آپ کو جو ملنا تھا وہ بند ہو گیا 20 سال پہلے، اس کے بعد کچھ ملا ہی نہیں ہے. وہ تو چھوڑے دوستی بھی نہیں ملی ہے. پیسے تو اور بات ہے یا مدد کی. کہاں جا رہے ہیں؟ انڈیا نے دیکھیں کیسے ہاتھ کھول کے امریکہ کو چپک گئے ہیں، ایسے کہ ان کی ہر بات اب توبہ نعوذ باللہ ان کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو عرش سے بھیجی گئی باتیں ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ بحرین تک تو اسرائیل پہنچ گئی، اور آپ کے 2 نئے دشمن پیدا ہو گئے. آپ کو پتہ ہے 3، لیکن ایک تو ہمیں معلوم ہے عرصے سے کہ وہ چل رہا ہے سلسلہ. امریکہ نے پرسوں ہندوستان میں سمجھوتا کیا ڈیفنس پیکٹ پہ انڈیا کے ساتھ. آپ کو تو اس میں نہیں بلایا گیا تھا، یا آپ کا تحفظ اس میں نہیں کیا گیا تھا، بلکہ چین کا نام لے کے کیا تھا، اور گلیوان کا نام لے کے کیا تھا، کشمیر کا نام لے کے کیا تھا.
آپ نے کیا اعتراض کیا امریکہ سے؟ کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور انہوں نے جاپان اور ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا کو ملا کے ایک نئی اسکیم بنائی ہے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی عسکری قوتیں ہیں وہ مشترکہ ہوگی، خاص طور پر کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس پہ. جبکہ امریکہ پہلے ہی سے مغرب کے ملکوں کے ساتھ ایسی ہی سلسلے میں شامل ہے. اب انہوں نے مشرق کی 2 ملکوں کو انڈیا کے نام سے شامل کر کے آپ کے سامنے نئے دشمن پیدا کر دیے ہیں. آپ نے سوچا؟ آپ نے کیا سوچا؟ اب تو یہ ہتھیار پہ بھی جائیں گے، اب تو یہ اور چیزوں پہ بھی جائیں گے. اسرائیل کے کہنے پر امارتوں کو F-35 جہاز کی NOC دی ہے اسرائیل نے امریکہ کو. جہاز امریکہ کا، پیسہ امارت کا، اور NOC اسرائیل کا. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے؟ میں تو پہلے سے کہتے رہا ہوں کہ جتنے آپ کے فوجی اونچے پیمانے کے باہر گئے ہیں ان سب کو واپس بلائیے اور اپنا خاکہ بنائیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ منصوبہ کیا ہے آپ کا دفاع کا پاکستان کا؟ اور جس دن چاہتے ہیں آپ کے دم پہ ہاتھ رکھ دی جاتی ہے. بلوچستان کے حالات دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے کو درست کرنے کے لیے؟ اور پھر آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں نے پھر پریشانی کی، افسوس کی کچھ اظہار کیا اس بیان پہ جو میں نے دیا نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو ویڈیو ٹیپ سنائی تھی پاکستان کی فکر مند سرمایہ داروں کی کیا سوچ ہے. وہ دم دبانے پر فوراً بیان آ گیا تو یہ ہوا ہی نہیں ہے، میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے، بیانات کے کیا بات ہے. میں نے ہنس کے کہہ دیا دوسرے دن اپنے بیان میں، وہ انکار کر رہے ہیں. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ انکار کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے کیسے ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا. اور اس بیان کے آنے سے آپ کے سامنے جو بلائیں شامل ہو رہی تھی کھڑے ہونے میں، وہ کتنی بیٹھ گئے اس کے بعد. کیونکہ بات نکلتی ہے، کس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، اس پہ بحث ہونا چاہیے. ہر ایک نے کہا وہ بیچارہ کہہ رہا ہے اس نے نہیں کیا، حسین ہارون غلطی میں ہے. بھائی میں غلطی میں نہیں تھا. آپ کی کتنی برائیاں ٹل گئی آپ جان بھی نہیں سکتے. میں جو بھی کرتا، چاہے وہ کرونا کی بات تھی یا میرے نادان دوست تیلی صاحب کی بات تھی، بغیر کوئی آگ کے دھواں نہیں ہوتا. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں بغیر یہ کہتے کس نے کیا کہا. اچھا، ہر وقت، ہر مہینے، ہر 3 مہینے جب آپ بیان دیتے ہیں نا کہ ہماری مالی معیشت کی پوزیشن سدھر رہی ہے، ہنسی آتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ IMF ہمیں 200 کروڑ دے رہی ہے، 300 کروڑ دے رہی ہے. تو بغیر MIF کے جب آپ چلنا سیکھیں نا میرے بھائی، تو آپ کہنا ہمارے حکومت نے بڑا کام کیا. اور وہ جو سرمایہ دار انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے حامی ہیں، ہم کدھر نہیں جائیں گے، جو اس بیان میں ظاہر ہوا تھا، ان کے جواب میں نے اس بیان سے پہلے ہی دے دیا تھا کہ بھائی بنگلہ دیش کو
ستیاناش کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا، جنہوں نے جا کے وہاں بہت بڑے پاکستان سے ملوں کو اٹھا کے ٹیکسٹائل کے وہاں بنا دیے. کس نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اخبارات کے ذریعے واضح کریں کہ آپ نے پچھلے چند مہینوں میں کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے پاکستان میں، یا پچھلے 2 سال میں اس حکومت کے. افسوس سے بغیر کوئی تفصیل دیے ہوئے میری ایک بات یاد رکھے کہ بہت بڑی کمپنیاں یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا، نہ نام نہ کچھ، وہ وقت ظاہر ہوگا. اگر ہوا، اور میری دعا ہے کہ نہ ہو. کئی بار ایسی بات ہوتی ہے جس میں میں خود دعا کرتا ہوں کہ کاش کہ یہ نہ ہو. لیکن یاد رکھیے، میں نے یہ کہا تھا، وقت پہ آپ کو میں یاد دلواؤں گا. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں کچھ. بتائیے کتنا پیسہ آپ لا رہے ہیں پاکستان میں؟ بتائیے آپ بھی. مجھے اگر غلط قرار دینا ہے تو اس تفصیل سے غلط قرار دے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے پچھلے 2 سال میں. یہ مجھے مت بتائیے کہ بڑے بڑے حصے پاکستان کے کس طریقے سے بکتے ہیں یا ادھر ادھر تتر بتر ہوتے ہیں. یہ تو مجھے بھی معلوم ہے. لہذا دوستوں، میری باتوں کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں. میں اپنے سینے پہ یہ برچیاں لیتے رہا ہوں کہ پاکستان کا فائدہ ہو، اور اس کے باوجود کہ عرصے سے میرے مشوروں پہ، جن پہ سب پہ دیکھے وہی ہو رہا ہے جو میں کہتے ہوئے آ رہا ہوں. کوئی نجوم طاقت سے نہیں، لیکن عقل سے اور استعمال کرنے سے حقیقتوں کو. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں یہ باتوں میں نہیں جانے کے لیے تیار ہوں. آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے اخبار میں، معاف کیجیے گا، انٹرنیٹ پہ 8 آدمیوں نے 9 آدمیوں نے آئے رحمان صاحب کے ساتھ مل کے سندھ کے پولیس کے ساتھ جو حرکت ہوئی تھی، تو انہوں نے سپریم کورٹ یا عدالتوں کو رجوع کیا ہے. اچھی بات ہے. کاش کہ پولیس کی محکموں کی عوام کے ساتھ رویہ اور غاصب ہونے میں جو طریقے اختیار کیے، کچھ اچھے بھی لوگ ہیں. کچھ کس نے آواز اٹھائی، کس نے سپریم کورٹ سے بات کی؟ کاش کہ وہ بھی اندراج کرواتے سلسلے کو. چلے، اس کے باوجود آپ نے تحفظ کی بات کی ہے، 18ویں ترمیم کی. تو آپ یہ بتائیے کہ پچھلے 20 سال 30 سال 40 سال جس میں پاکستان کے قرضہ جات بڑھتے رہے ہیں، دگنے تگنے چگنے، یہ پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بلوچستان میں آپ عوام کو راضی نہیں کر سکے؟ سوالات 1 لاکھ ہیں، اور سارے جواب اس پہ ہی جا کر بیٹھتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، مینجمنٹ آف لیڈرشپ کی کمی ہے. اور اس میں اہم ضرورت ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور تسلیم کریں
جیسے کہ میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ اچھا ہم سے پوچھتے ہیں ثبوت کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کاغذات دیکھنے دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں کہ سندھ کو اب کا پورا پانی کا حصہ ملتا ہے. میں نے کہا اب آپ نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہندوستان کشمیر سے کتنا پانی چھوڑتے ہیں وہ دریاؤں میں، وہ تو اپنا تھوڑا بہت پورا کرتے ہیں حساب، لیکن اگر بارش ہو فصل پہ، جب فصل تیار نہیں ہے یا پک چکی ہے تو پھر تباہی ہوتی ہے. لہذا اس دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں امریکن پبلک کو، اور امریکن پبلک جو ابھی بھی اس کو ووٹ دینے جا رہی ہے وہ کہتے ہیں جو بھی ہو ہم اس سے راضی ہیں. دیکھیے ایک اور مسلمان ملک چلے گیا، سوڈان. وہ سوڈان گیا جس کے صدر کو کچھ مہینے پہلے امریکنوں نے کہا نظر کدھر بھی آئے دنیا میں اپنے ملک کے باہر گرفتار کر لو اسے. آج وہ اسرائیل کا چپو بن کے بڑی لیکن ایسے نہیں ان کو گرایا، پہلے گرایا کہ شمالی سوڈان، معاف کیجیے، جنوبی سوڈان میں تیل تھا، اس کو کاٹ کے نیا ملک بنا دیا کہ یہ پیسے نہیں رہے ان کے پاس، کچھ محتاج ہوئے جیسے ہمیں محتاج کیا ہوئے، اور کر رہے ہیں اور دبا رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے چین کے ساتھ کوئی اکٹھا فیصلہ کر لے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ چین بھی بن جائے گی ایسٹ انڈیا کمپنی، سب بنیں گے، بچائے گا کون آپ کو؟ ابھی آپ کے تیل کے ذخیروں پہ ایک پیمنٹ کا بلا دیا اربوں نے پیسے، کس نے دیا تھا؟ چین نے دیا تھا آپ کو. تو فیصلے آپ کو کئی کرنے ہیں. روس کے ساتھ اب تک آپ نے طے نہیں کیا ہے، اس کی وجہ بھی مجھے پتا ہے. آپ ترکی سے بھی نہیں ختم کرنا چاہتے. بھائی آپ کو اگر وہ کہتے ہیں نا بیلنسنگ کرنی ہے تو آپ بیلنسنگ کریں ترکی کے ساتھ. آپ امریکہ کے ساتھ کیا بیلنسنگ کریں؟ کوئی بیلنس ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کو سمجھتے ہی نہیں. تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ نے اسلامی ملکوں کی ترکی، ملیشیا اور پاکستان کی بات کی، کیا کیا آپ نے؟ آپ نے افغانستان سے بات کی، ہم دونوں سی پیک میں کامیاب ہوں گے، یقیناً ہوں گے. منصوبہ کہاں ہے؟ پلان کہاں ہے؟ خدا رہا، میں اور نہیں بولنا چاہتا. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہتے جا رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے ہیں. دفاع بھی نہیں ہوگی آپ سے، آپ کو پتہ بھی نہیں پڑے گا یہ امریکہ کے ساتھ مل کے کیا کیا کہتے. جیسے میں نے کہا امریکہ پہنچ گئی کشمیر، گلوان کی بات ہو گئی ہے، اور سمیت اپنے ایران اور جنوبی کوریا بھی لے آئے ہیں، اور پھر آسٹریلیا اور پورا مغربی یورپ اپنے ساتھ، اور اسرائیل پہنچ گیا ہے بحرین. کب جاگو گے پاکستان؟ کب جاگو گے؟ شکریہ.